دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان کی عبادت، اس کی پاکیزگی، اس کی نیکی اور اس کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہو جائے کہ دنیا و ما فیہا کی مخلوقات اس کی طرف کھینچی چلی جائیں؟ مگر اگر وہ مخلوق کوئی عام مخلوق نہ ہو، بلکہ کوئی اندیکھی طاقت ہو، کوئی پر اسرار وجود جو انسان کی دنیا سے نہیں بلکہ کسی اور جہان سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان امام کی جس کی نماز میں ایک سیاہ رنگ کا پراسرار سانپ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ نہ وہ سانپ حملہ کرتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، بس آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کہانی کا ہر موڑ آپ کو حیرت، خوف، عقیدے اور ایک راز کی طرف لے کر جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس مسجد کی طرف جہاں پہلا قدم رکھتے ہی کچھ تو غیر معمولی محسوس ہوتا ہے۔ احمد نے آج صبح فجر کی اذان کچھ الگ ہی کیف و جذبے کے ساتھ دی تھی۔ وہ صرف 18 سال کا نوجوان تھا، مگر اس کے چہرے پر بڑی عمر کے علماء کی سی نورانیت تھی۔ آج اس کی زندگی کا ایک خاص دن تھا۔ آج وہ پہلی مرتبہ مسجد میں امامت کروانے جا رہا تھا، وہی مسجد جہاں وہ بچپن سے نماز پڑھنے آتا تھا۔ آج وہی مسجد اس کے قدموں تلے اپنا مقام بدلنے جا رہی تھی۔ نماز کے لیے صفیں درست ہو چکی تھیں۔ احمد نے سنتیں ادا کیں اور پھر مائک کے قریب کھڑے ہو کر اقامت دی۔ مسجد کی فضا میں ایک سکون تھا، جیسے ہر سانس میں تسبیح کھل گئی ہو۔ جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، اسی لمحے مسجد کی دائیں جانب سے ایک سیاہ سایہ سا داخل ہوا۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، یہ ایک سانپ تھا، مگر ایسا سانپ جیسا احمد نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کالا، لمبا اور حیرت انگیز طور پر پرسکون، وہ مسجد میں کسی کو نقصان دیے بغیر خاموشی سے احمد کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ احمد کی آنکھیں بند تھیں مگر اسے سانپ کے وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سی لرزش اس کے وجود میں دوڑ گئی، مگر اس نے نماز نہیں توڑی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر یہ تیرا امتحان ہے تو مجھے استقامت دے۔ نماز مکمل ہونے تک وہ سانپ وہیں بیٹھا رہا، جیسے کوئی راز دل میں لیے خاموش بیٹھا ہو۔ نماز ختم ہوئی تو احمد نے آنکھیں کھولیں، مگر سانپ اب غائب ہو چکا تھا۔ احمد کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر نظریں مسجد کے ہر کونے میں دوڑائیں، مگر سانپ کا کوئی نشان نہ تھا، جیسے وہ آیا ہی نہ ہو۔ مگر دل کے کسی کونے میں وہ موجود تھا، اپنی آنکھوں سے احمد کو کچھ کہتا ہوا، جیسے کوئی صدیوں پرانا وعدہ یاد دلا رہا ہو۔ نماز کے بعد جب احمد نے پلٹ کر نمازیوں کی طرف دیکھا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگا۔ لوگ دعا مانگ کر اٹھنے لگے، کچھ لوگ اس کے قریب آئے، مبارکباد دی، پہلی امامت کی خوشی میں شاباش دی۔ مگر احمد کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا، اس کا دل بے چین تھا، اس کا ذہن اس سیاہ سانپ کی موجودگی کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اسے وہ لمحہ یاد آیا جب سانپ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس سانپ کی آنکھیں انسانوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ نہ ان میں وحشت تھی نہ زہر، بس ایک عجیب سی گہری چمک، جیسے وہ برسوں پرانا کوئی دکھ، کوئی راز لیے بیٹھا ہو۔ نماز کے بعد احمد مسجد کے حجرے میں گیا، وضو تازہ کیا اور کچھ دیر سجدے میں پڑا رہا۔ اس کی دعا میں صرف ایک ہی سوال تھا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ کوئی آزمائش ہے یا کوئی اشارہ؟ اسی رات جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آنکھیں چھت کی طرف گڑی تھیں، مگر ذہن اسی سیاہ سانپ کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ کیا وہ کوئی جن تھا؟ کیا وہ کسی اور جہان سے آیا تھا؟ کیا یہ سب میرے وہم کا نتیجہ ہے؟ احمد انہی خیالوں میں الجھا سو گیا، مگر اس کی نیند بھی سکون سے خالی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو کمرے میں اندھیرا تھا، مگر دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہیں سانپ اندر داخل ہوا۔ پھر جیسے خواب میں ہوتے ہوئے بھی احمد کو ہوش تھا۔ وہ ڈرا نہیں، نہ چیخا نہ بھاگا۔ وہ سانپ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اپنے سر کو احمد کے ماتھے سے لگا دیا۔
اس لمحے احمد کو ایک روشنی سی محسوس ہوئی، جیسے سینکڑوں تصویریں، سینکڑوں یادیں ایک لمحے میں اس کے دماغ میں بھر دی گئی ہوں۔ اسے ایک جنگل نظر آیا، ایک بچہ، ایک قبر، ایک قبیلہ، اور ایک آواز، ایک فہم جو کہتا تھا تو وہی ہے جو وعدے کا وارث ہے۔ اچانک احمد ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، سب کچھ خاموش تھا، صرف اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پر جہاں سانپ نے سر رکھا تھا وہاں ہلکی سی جلن باقی تھی، جیسے کوئی نشان بن گیا ہو۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ کسی اور ہی کی کہانی کا آغاز تھا، ایک کہانی جو اس کے ماضی سے بڑی جڑی تھی، یا شاید کسی اور کے ماضی سے۔ صبح کی اذان سے ذرا پہلے احمد جاگ گیا، نیند سے بوجھل آنکھوں میں اب ایک عجیب سا خوف اور حیرت چھپی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر اپنی نبض کو چیک کرتا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ جاگ رہا ہے یا ابھی بھی خواب میں ہے، مگر سب کچھ حقیقت تھا۔ سانپ، اس کی آنکھیں، ماتھے پر جلتی ہوئی سی حدت، اور وہ جملہ، تو وہی ہے جو وعدے کا وارث ہے۔ یہ جملہ احمد کے دل و دماغ میں مسلسل گونج رہا تھا۔ کون سا وعدہ؟ کس کا وارث؟ اور یہ سب مجھ سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ وہ اٹھا، وضو کیا اور مسجد چلا گیا، مگر آج اس کی چال میں وہ اطمینان نہیں تھا جو کل تھا۔ آنکھوں میں نیند کی تھکن اور دل میں انجانی الجھن تھی۔ نماز فجر میں اس نے پھر امامت کروائی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ آج وہ سانپ دوبارہ نہیں آیا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی سرسراہٹ۔ نماز کے بعد مسجد کے ایک پرانے بزرگ حاجی عثمان اس کے قریب آئے۔ وہ احمد کو بچپن سے جانتے تھے۔ انہوں نے احمد کو بغور دیکھا، پھر بولے، بیٹا، آج تمہارے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت ہے، کیا سب خیریت ہے؟ احمد تھوڑا جھجکا، مگر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس نے سب کچھ حاجی صاحب کو بتا دیا۔ وہ سیاہ سانپ، نماز کے دوران اس کا آنا، اس کی آنکھیں اور پھر رات کا خواب، یہ سب سن کر حاجی صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور حیرت دوڑ گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا، یہ سب کچھ تمہیں معمولی نہ لگے، یہ مسجد کوئی عام جگہ نہیں، اور تم بھی کوئی عام لڑکا نہیں ہو۔ احمد حیران ہوا، میں؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ حاجی صاحب نے ایک گہری سانس لی اور سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ مسجد 70 سال پہلے ایک بڑے ولی اللہ نے تعمیر کروائی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں ایک دن ایسا امام آئے گا جسے غیب کی مخلوقات خود سلام پیش کرے گی، اور وہیں اس مسجد کے رازوں کا وارث ہوگا۔ احمد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا وہ خواب، وہ سانپ، وہ جملہ؟ حاجی صاحب نے احمد کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا، جہاں اب ہلکی سی سرخی ابھری ہوئی تھی۔ یہ نشان، یہ وہی نشان ہے جس کا ذکر اس ولی اللہ نے کیا تھا۔ احمد کا سر چکرا گیا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کی معمولی سی زندگی اب ایک ایسے سفر کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں نہ صرف انسان بلکہ جنات، خوابیں اور شاید تقدیر بھی شامل ہے۔ اسے اب وہ وعدہ جاننا تھا، وہ راز جو اس کے خوابوں میں آیا اور اس سیاہ سانپ کی آنکھوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ سوالوں کے ایک گہرے سمندر میں تھا، مگر اسے جواب تلاش کرنے ہی تھے۔ احمد مسجد سے باہر نکلا تو سورج نکل چکا تھا، مگر اس کی روشنی اسے روشن نہیں کر رہی تھی، بلکہ اور زیادہ اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ حاجی عثمان کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ یہ مسجد کوئی عام جگہ نہیں، وہ ولی اللہ کہہ گئے تھے
کہ غیب کی مخلوقات اسے سلام کریں گے؟ کیا واقعی وہ وہی تھا، وہ شخص؟ کیا وہ وقتاً کسی بڑے راز کا وارث تھا؟ اس بات کا جواب اسے کہیں اور سے نہیں بلکہ اس مسجد کے ماضی سے مل سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حاجی صاحب سے اکیلے میں تفصیل سے بات کرے گا۔ شام کے وقت جب مسجد میں نمازی کم ہوں گے، احمد نے حاجی عثمان کو الگ بلایا۔ حاجی صاحب، آپ نے جو باتیں کیں وہ مجھے اندر سے ہلا گئی ہیں۔ پلیز مجھے سب سچ بتا دیں۔ یہ ولی کون تھا؟ اس نے کیا پیشگوئی کی تھی؟ اور وہ نشان؟ حاجی صاحب نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اس ولی کا نام حضرت حکیم شاہ تھا۔ وہ بہت بڑے درویش تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات اور دیگر کی بھی مخلوقات سے بات کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس مسجد کی بنیاد خود اپنے ہاتھ سے رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جگہ کسی ایسے واقعے کی گواہ ہے جو کئی صدیوں پرانا ہے، اور ایک دن وہ وقت آئے گا جب یہ مسجد پھر سے اپنے راز ظاہر کرے گی۔ احمد نے جلدی سے پوچھا، کون سا واقعہ؟ حاجی صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر ایک پرانا قصہ سنانے لگے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قبرستان ہے جہاں ایک بہت پرانی بے نام قبر ہے۔ لوگ اس قبر سے ڈرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق کی ہے جو انسانوں جیسی تھی مگر تھی نہیں۔ حضرت حکیم شاہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قبر کا راز صرف وہی سمجھے گا جو وعدے کا وارث ہوگا۔ اس دن جب وہ سانپ تمہارے سامنے آیا، تمہیں دیکھا، تو وہ شاید یہی پہچاننے آیا تھا کہ تم وہی ہو یا نہیں۔ احمد کی زبان خشک ہو گئی۔ حاجی صاحب، مجھے اس قبر تک لے چلیں۔ حاجی صاحب چونک گئے۔ ابھی رات میں؟ احمد نے اصرار کیا۔ جی، اگر میں نے ان رازوں کو سمجھنا ہے تو پہلا قدم وہی ہے۔ رات کے آخری پہر، چاندنی کی مدھم سائے تلے، احمد اور حاجی عثمان اس قبرستان کی طرف روانہ ہوئے جہاں ہر درخت کی شاخ اور ہر جھاڑی جیسے سانس لے رہی تھی۔ بے نام قبر ان کے سامنے تھی، نہ کوئی کتبہ، نہ کوئی نشان، مگر اس کے گرد زمین کی مٹی کالی ہو چکی تھی، جیسے اندر دفن کچھ اب جاگنے لگا ہو۔ احمد نے جیسے ہی قبر کے قریب قدم رکھا، اچانک زمین ہلکی سی کانپنے لگی، اور پھر وہی سانپ ایک درخت کی شاخ سے نیچے اترتا ہوا سیدھا قبر کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ سانپ نے احمد کو دیکھا، اور اس بار اس کی آنکھوں میں ایک پیغام نہیں بلکہ ایک سوال تھا، کیا تو تیار ہے؟ قبر کے قریب خاموشی کا عالم تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سی بے چینی کھل چکی تھی۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور حاجی عثمان کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ وہ سانپ بالکل خاموشی سے قبر کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا، جیسا پہرے دے رہا ہو۔ اس کی آنکھیں احمد پر جمی تھیں، اور ان میں ایک خاموش سوال تھا، کیا تو تیار ہے؟ احمد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ زمین کی نمی اس کے قدموں تلے گھلنے لگی، جیسے صدیوں پرانی کوئی بات اب بیدار ہو رہی ہو۔ اس نے سانپ کی آنکھوں میں جھانکا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ میں تیار ہوں، جو بھی راز ہے مجھے جاننا ہے۔ اچانک سانپ نے اپنی زبان باہر نکالی، ایک ہلکی سی سیٹی جیسی آواز نکالی، اور پھر قبر کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار بڑھنے لگی، زمین کی مٹی اڑنے لگی، اور پھر قبر کے بیچوں بیچ ایک دراڑ نمودار ہوئی۔ حاجی عثمان پیچھے ہٹ گئے، مگر احمد وہیں کھڑا رہا۔ اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ چکے تھے۔ اچانک قبر کے اندر سے ایک مدھم سی آواز آئی، نہ انسانی نہ غیر انسانی، جیسے کسی اور ہی جہاں سے آتی ہوئی سرگوشی۔ عہد یاد ہے تجھے؟ تو لوٹا ہے وعدہ پورا کرنے،
احمد کی آنکھوں میں حیرت کی بجائے ایک انجانی پہچان جاگ اٹھی۔ کون ہو تم؟ جواب آیا، تو جانتا ہے، تو سب جانتا ہے، بس بھولا ہوا ہے۔ اسی لمحے احمد کے دماغ میں ایک اور دھماکہ ہوا، جیسے سینکڑوں سال پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ ایک جنگل، آگ کا طوفان، ایک بچہ جو چلا رہا تھا، اور ایک سیاہ سایہ جو اسے بچا رہا تھا، اور پھر وہی آواز، میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تو لوٹے گا اور جو ادھورا رہ گیا اسے مکمل کرے گا۔ احمد پیچھے ہٹا، اس کا سانس پھولنے لگا۔ میں کون ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سانپ اچانک اس کے قدموں کے قریب آیا اور اپنی دم سے قبر کی مٹی پر ایک نشان کھینچ دیا، وہی نشان جو احمد کے ماتھے پر تھا۔ حاجی عثمان نے اسے دیکھ کر لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، یہ نشان تمہارے اندر چھپے سچ کا دروازہ ہے۔ لگتا ہے تم صرف امام نہیں بلکہ کسی پرانے سلسلے کا آخری کڑی ہو۔ احمد اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا، یہ صرف اتفاق نہیں، ایک پرانا وعدہ ہے، ایک اندیکھی جنگ، اور اس میں مرکزی کردار۔ لیکن وہ جنگ کیا تھی؟ وہ وعدہ کیا تھا؟ اور کون تھا وہ سایہ جس نے اس بچے کو بچایا تھا؟ یہ سب جاننے کے لیے احمد کو ایک بار پھر واپس جانا ہوگا، نہ ماضی میں بلکہ اس دروازے کے اس پار جو اب کھل چکا ہے۔ سامنے جیسے ہی مٹی پر نشان مکمل کیا، قبر کے درمیان کی دراڑ سے ایک دھیمی سی نیلاہٹ نمودار ہونے لگی، جیسے زمین کے نیچے کوئی چراغ جلنے لگا ہو۔ احمد حیران کھڑا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، ایک عزم، ایک بے قراری تھی، جیسے اسے وہ سب کچھ یاد آنے ہی والا ہو جسے بھولے صدیاں بیت چکی تھیں۔ حاجی عثمان نے کپاتی آواز میں کہا، احمد بیٹا، یہ غیب کا دروازہ ہے، میں نے زندگی میں ایسی روشنی کبھی نہیں دیکھی۔ تم یہاں سے آگے اکیلے جاؤ گے، یہ راستہ صرف تمہارے لیے کھلا ہے۔ سانپ نے اپنا سر زمین پر نکا دیا، جیسے وہ بھی احمد کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ احمد نے دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھی اور قبر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے قبر کی دیوار پر قدم رکھا، زمین ہلکی سی لرزی اور نیلاہٹ کی روشنی بڑھتی گئی۔ پھر اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا، نہ ہوا کی آواز، نہ زمین کا لمس، بس ایک مکمل خاموشی۔ پھر جیسے کسی نے آنکھوں پر پردہ اٹھا دیا ہو، احمد اب ایک اور جگہ کھڑا تھا، نہ وہ قبرستان تھا، نہ زمینی دنیا، بلکہ وہ کسی غار جیسے مقام میں تھا، جہاں دیواریں پتھر کی تھیں، مگر ان پر عجیب و غریب نشانات چمک رہے تھے۔ فضا میں ہلکی ہلکی اذان کی سی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر کوئی مؤذن نہیں تھا۔ سامنے ایک پرانا ستون تھا، جس پر سنہری الفاظ کندہ تھے، جو وعدے کا وارث ہو وہی راز ناتمام کو مکمل کرے گا۔ احمد آہستہ آہستہ ستون کے قریب گیا، اس کے دل میں ایک کشش تھی، جیسے یہ سب وہ پہلے دیکھ چکا ہو۔ اچانک ستون کی جڑ سے ایک روشنی نکلی اور آسمان کی طرف لپکی، اور پھر ایک تصویر فضا میں ابھرنے لگی، ایک بچہ جو روتا ہوا دوڑ رہا تھا، ایک عورت جو اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور ایک کالی مخلوق جو ان کے پیچھے لپکی چلی آ رہی تھی۔ مگر پھر ایک اور سایہ آیا جو اس کالی مخلوق سے لڑ پڑا۔ وہ سایہ کوئی انسان نہ تھا، نہ ہی جن، بلکہ وہ روشنی اور اندھیرے کا ملاپ تھا، اور اس نے بچے کو بچا کر کہا، ایک دن تو لوٹے گا، اور جو میں نہ کر سکا تو کرے گا۔ اچانک روشنی غائب ہو گئی۔ احمد زمین پر گر پڑا،
اس کا سر چکرا رہا تھا، دماغ میں ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، وارث۔ وہ اٹھا، آنکھیں کھولیں تو دوبارہ اسی قبر کے پاس تھا۔ حاجی عثمان اس کے قریب جھکے کھڑے تھے۔ بیٹا، تو ٹھیک تو ہے؟ تو کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے ہوش نہیں رہا؟ احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ایک دروازے کی اس پار تھا اور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے ہونے کی اصل پہچان تھا۔ اب اسے اپنی منزل کا پہلا سراغ مل چکا تھا، مگر یہ تو صرف آغاز تھا، کیونکہ جس جنگ کا وہ وارث تھا وہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ دشمن، وہ سایہ اب جاگنے والا تھا اور اس کی آنکھیں احمد کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ احمد کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے کوئی سویا ہوا بادشاہ اپنے تاج کا پہلا لمس پا چکا تھا، مگر اس کی روح پر ایک بوجھ بھی تھا۔ جو اس نے روشنی میں دیکھا وہ صرف یاد نہیں تھا، وہ ایک امانت تھی، ایک جنگ کی وراثت جو اب اس کی مٹھی میں تھی۔ وہ رات جو کبھی خاموش ہوا کرتی تھی اب جیسے ہر پتے سے سرگوشی کرنے لگی تھی۔ جب وہ حاجی عثمان کے ساتھ واپس مسجد کی طرف آیا تو آسمان پر بادل چھا چکے تھے اور چاند پس پردہ چا چکا تھا۔ حاجی صاحب مسلسل اسے دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی پرانا راز ان کی زبان تک آ کر رک گیا ہو۔ آخر وہ بولے، بیٹا، تم نے جو کچھ دیکھا کیا وہ تمہیں خود سے جڑا، جیسے کوئی پرانا راز ان کی زبان تک آ کر رک گیا ہو، محسوس ہوا؟ احمد نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی، جیسے وہ سب کچھ میرا ہی تھا، جیسے میں پہلے بھی وہاں جا چکا ہوں۔ اسی رات جب احمد تنہا حجرے میں بیٹھا، اس نے دوبارہ قرآن کھولا۔ اس کا دل جیسے ایک خاص آیت کی طرف کھنچا چلا گیا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا رب، اگر تو نے مجھے چنا ہے تو مجھے وہ ہمت عطا کر جو تیری رضا کی طرف لے جائے۔ مگر اس وقت اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دشمن جاگ چکا ہے۔ کہیں دور اسی شہر کے ایک پرانے کھنڈر میں ایک مٹی سے اٹی ہوئی دیوار کی درز میں ایک عجیب سی حرکت ہونے لگی۔ کئی سالوں سے بند ایک چمڑے کا صندوق اپنے آپ کھلنے لگا۔ اندر ایک پرانا سیاہ تعویذ رکھا ہوا تھا، اس پر خون سے لکھے الفاظ ابھرتے جا رہے تھے، وارث لوٹ آیا ہے۔ اسی لمحے ایک سایہ دیوار سے نمودار ہوا۔ اس کا وجود انسانی نہ تھا، مگر انسانی شکل میں تھا۔ آنکھوں میں سرخی، چہرے پر پرانی چوٹوں کے نشان، اور ہاتھ میں وہی تعویذ تھا۔ وہ واپس آ گیا۔ اس نے گرجتی آواز میں کہا، میں نے اسے ختم کرنے میں صدیوں لگا دیں، اور اب وہ دوبارہ سایہ ہنسا۔ ایک صفاق قہقہ فضا میں گونج اٹھا۔ تو لوٹ آیا، تو سمجھتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اب دیکھ میں کیسے تیرے ہر سجدے کو زنجیر میں بدلتا ہوں۔ وہ سایہ اب شہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اندھیرے نے آنکھ کھول لی تھی۔ ادھر مسجد کے حجرے میں احمد کو سجدے میں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھ کھولی تو دیوار پر خون سے ایک جملہ لکھا تھا۔ نہ کسی نے لکھا، نہ کوئی دیکھ سکا، مگر وہ واضح تھا، تیرا وقت شروع ہو چکا ہے۔ صبح کی اذان میں آج وہ کھنک نہ تھی جو روز ہوا کرتی تھی۔ مسجد کے در و دیوار پر جیسے خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ احمد نے آنکھ کھولی تو رات کا وہ خون آلود جملہ اب بھی دیوار پر موجود تھا۔ تیرا وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ خواب نہ تھا، نہ ہی کوئی وہم، یہ حقیقت تھی، تلخ، گہری اور خاموشی سے لپٹی ہوئی۔
نماز فجر کے بعد حاجی عثمان، مولوی ہارون اور چند دیگر بزرگ احمد کے گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے بھی وہ جملہ دیکھ لیا تھا۔ خوف ان کے چہروں پر صاف ظاہر تھا۔ مولوی ہارون، جو عمر میں سب سے بڑے تھے، کانپتی آواز میں بولے، یہ جملہ شیطانی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندھیری طاقت تمہارے تعاقب میں ہے۔ احمد احمد نے سب کو خاموشی سے سنا اور پھر نظریں جھکا کر بولا، میں نہیں بھاگوں گا۔ اگر اللہ نے مجھے اس آزمائش کے لیے چنا ہے تو میں اس کا سامنا کروں گا۔ اسی دوران مسجد کے دروازے پر ایک اجنبی داخل ہوا۔ سادہ لباس، لمبا قد، سفید ریش، مگر آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ سب اسے دیکھتے ہی چونک گئے، کیونکہ وہ شہر کا جانا پہچانا شخص نہ تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایسا نور تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے آیا ہو۔ اس اجنبی نے آہستگی سے کہا، میرا نام جنید ہے اور میں اس دائرے کا رکن ہوں جو کئی 100 سالوں سے اس وعدے کے وارث کا انتظار کر رہا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ احمد آگے بڑھا، آپ جانتے ہیں میرے بارے میں؟ جنید نے سر ہلایا۔ تم صرف وارث نہیں، تم وہ دروازہ ہو جس کے کھلتے ہی اندھیرا حرکت میں آتا ہے، اور وہ دشمن، وہ سایہ جسے زارق کہا جاتا ہے، اب تمہارے نقش قدم پر ہے۔ احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زارق، یہ کون ہے؟ جنید نے نگاہیں نیچے کیں، پھر بولا، زارق کوئی عام جن نہیں، وہ ان میں سے ہے جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قید کیا تھا۔ وہ علم، عبادت اور پاکیزگی سے نفرت کرتا ہے۔ وہ وعدے کو توڑنا چاہتا ہے، مگر اس وقت ایک درویش نے اسے قید کر دیا، اور تم اسی درویش کی نسل سے ہو۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ میں کیا کروں؟ احمد نے سوال کیا۔ جنید آگے بڑھا، جیب سے ایک پرانا تسبیح نکالی، سفید دانوں والی، جس میں سب سے پہلا دانہ سیاہ تھا۔ یہ تسبیح اس درویش کی ہے، جب کبھی زارق قریب ہو اس کا پہلا دانہ سیاہ ہو جائے گا، اور جب وہ بہت قریب ہو یہ تسبیح خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ جنید نے احمد کے ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہوئے کہا، اب تم تنہا نہیں ہو، مگر تمہارا سفر تنہا ہے۔ یہ مسجد اب صرف اللہ کا گھر نہیں، یہ ایک قلعہ ہے جہاں سے تمہاری جنگ کا آغاز ہوگا۔ اسی رات جب احمد نے تسبیح ہاتھ میں لی اور قرآن کی تلاوت شروع کی، پہلا سیاہ دانہ خود بخود لرزنے لگا۔ زارق آ چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں مسجد کے مینار جیسے سہم گئے تھے۔ ہوا کی سرسراہٹ، درختوں کی چپ اور زمین کی نمی، ہر چیز کسی بڑے طوفان کی پیشگوئی کر رہی تھی۔ احمد نے جیسے ہی سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کی، اس کے ہاتھ میں موجود تسبیح کا پہلا سیاہ دانہ کانپنے لگا۔ پھر اچانک پورا حجرہ لرز اٹھا۔ جنید، جو حجرے کے کونے میں دعا میں مشغول تھے، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ زارق آ چکا ہے، وہ تمہیں آزمانے نہیں، ڈرانے آیا ہے، یہ اس کا پہلا وار ہوگا۔ احمد نے قرآن بند کیا، مگر اس کی زبان پر تلاوت جاری رہی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب نور تھا، عزم تھا۔ تبھی حجرے کی دیواروں پر سیاہ دھواں سا نمودار ہونے لگا، جیسے کسی نے آگ لگائی ہو، مگر آگ کی بجائے دھواں پھیلتا جا رہا ہو۔ اسی دھوئیں سے ایک سایہ نمودار ہوا، قد آدم، سیاہ چگا میں لپٹا، سرخ آنکھوں والا ایک ہولناک وجود۔ زارق، تو وہی ہے؟ اس نے گرجدار آواز میں کہا، تو وہی بچہ ہے جسے میں نے صدیوں پہلے مارنا چاہا اور وہ درویش مجھے قید کر گیا۔ احمد نے خوف پر قابو پا کر کہا، میں وہی ہوں اور اب لوٹ آیا ہوں، وعدے کو پورا کرنے، تجھے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے۔ زارق ہنسا، تو میرے خلاف کھڑا ہوگا؟ میں نے ہزاروں عبادت گزاروں کو بے ایمان بنایا، تو کیا چیز ہے؟ احمد نے تسبیح کو مضبوطی سے تھاما اور صرف فلک پڑھنا شروع کی، قل اعوذ برب الفلق۔ جیسے ہی تلاوت ہوئی، زارق کی شکل بگڑنے لگی، اس کی آنکھیں سرخ سے سیاہ ہو گئیں، اس کی آواز غصے میں کانپنے لگی۔ یہ الفاظ، یہ روشنی، میں ابھی نہیں جا رہا وارث، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، میں وہ سب چھین لوں گا جس سے تو محبت کرتا ہے، تیری مسجد، تیرے لوگ، تیرا سکون۔ اچانک ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی، مسجد کے باہر سے
احمد، جنید اور حاجی عثمان دوڑ کر باہر نکلے۔ ایک جوان لڑکا سلمان مسجد کے صحن میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کالے دھبے، آنکھوں میں سفید پن اور زبان سے صرف ایک جملہ نکل رہا تھا، وہ آ رہا ہے، وہ سب جلا دے گا۔ جنید نے فوراً کچھ آیات پڑھ کر اس پر دم کیا، مگر سلمان بے ہوش ہو چکا تھا۔ احمد نے جنید کی طرف دیکھا۔ جنید نے اثبات میں سر ہلایا۔ زارق نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اب وہ صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے آس پاس ہر نیکی کو تباہ کرنا چاہے گا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل سیاہ ہو چکے تھے اور مسجد کے گنبد پر ایک سایہ بار بار آ رہا تھا۔ یہ وہی سایہ تھا جسے صرف وہ دیکھ سکتا تھا۔ زارق نے پہلا وار کر دیا تھا، اب وارث کا پہلا دفاع شروع ہونا تھا۔ مسجد کی گنبد پر وہ سایہ منڈلا رہا تھا، ہر لمحہ جیسے ہوا رکتی جا رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی گرج تھی اور زمین جیسے کسی اندیکھے زلزلے کی تیاری میں ہو۔ احمد خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان جاگ چکا تھا، ایمان، خوف، ہمت اور وعدے کا۔